اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلک قمر، یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اس لیے یہ ماہ و پروین ہماری میراث ہیں۔ اس راہ میں جو بھی نظر آئے اسے اپنوں کی نگاہ سے دیکھ، اپنے شہر میں اجنبیوں کی طرح نہ پھر، اپنے آپ کو گم کیسے ہوئے شخص ذرا بے باکی اختیار کر۔ یہ سب تیرے حکم کو دل و جان سے مانتے ہیں، اگر تو ان سے کہے یہ کرو وہ نہ کرو تو اس طرح کرتے ہیں۔ جہان چشم و گوش کے بتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی اس کا ہر آنے والا کال گزشتہ کال کی طرح مر جاتا ہے۔ بیابان کی تلاش میں دیوانہ ہو جا، یعنی اس بت خانہ کا ابراہیم بن جا۔ جب تو اس زمین و آسمان اور اس جہان کو طے کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اور 7 آسمان اور سینکڑوں نئے زمین و مکان طلب کر۔ بہشت کی نہر کے کنارے نیکی اور بدی کی کشمکش سے بے نیاز پڑے رہنا کوئی زندگی نہیں۔ اگر نجات کا مطلب جستجو سے نجات پانا ہے تو پھر اس بہشت رنگ و بو سے قبر بہتر ہے۔ اے مسافر، قیام سے روح مر جاتی ہے اور پرواز مدام سے روح اور زندہ رہتی ہے۔ ستاروں کا ہم سفر ہونا اور سفر میں ذرا آرام نہ کرنا باعث مسرت ہے۔ جب میں فضاؤں میں مصروف سفر ہوا تو جو کچھ بالا تھا وہ نیچے نظر آیا۔ تاریک خاک زمین رات کو قندیل سے برتر دکھائی دی۔ اے عجب، میرا سایہ میرے سر پر تھا۔ ہم ہر لحظہ فلک قمر سے نزدیک ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ رومی نے کہا، وہم و گمان چھوڑ اور اپنے آپ کو افلاک کے رسم و قواعد کا خوگر بنا۔ چاند ہم سے دور ہے مگر ہمارا آشنا ہے، یہ ہمارے راستہ کی پہلی منزل ہے۔ اس کے مکان و زمان اور اس کے کوہسار کے غار دیکھنے کے قابل ہیں۔ وہ کوہسار اور وہاں کا سکوت ہوناک تھا۔ چاند کا اندرون پرسوز اور بیرون چاک چاک تھا۔ وہاں ہافتین اور یلدرم کی قسم کے سینکڑوں پہاڑ تھے جن کے دہانوں پر دھواں اور اندر آگ تھی۔ چاند کی سرزمین کے اندر سے سبزہ نہیں اگا تھا، نہ اس کی فضا کوئی پرندہ پر مارتا تھا۔ نمی کے بغیر بادل اور تند و تیز ہوائیں وہاں کی مردہ زمین سے جنگ آزما تھی۔ وہ فرسودہ جہان رنگ اور آواز کے بغیر تھا۔ وہاں زندگی کا نشان تھا نہ موت کا، نہ اس کی ناف میں نقل حیات کا ریشہ تھا اور نہ اس کی زمانے سلب میں حادثات کا وجود۔ اگرچہ چاند آفتاب ہی کے خاندان سے ہے مگر اس کے صبح شام کوئی انقلاب نہیں لاتے۔ رومی نے کہا، اٹھ اور قدم بڑھا، ہاتھ آئی دولت بیدار نہ گنوا۔ چاند کا اندرون اس کے بیرون سے خوشتر ہے، اس کے غاروں میں ایک اور جہان آباد ہے۔ اے ہوش مند، جو کچھ تیرے سامنے آئے اسے اپنے چشم و گوش کے حلقوں میں سمیٹ لے۔ چشم اگر بینا ہو تو ہر شے دیکھنے اور تراوزائے نگاہ میں تولنے کے قابل ہے۔ یہاں تجھے رومی لے جائے، اس کے ساتھ چل، 1-2 لمحہ کے لیے رومی کے علاوہ باقی سب سے بیگانہ ہو جا۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنی جانب کھینچا، پھر تیز چل کر ایک غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔